کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسم کا سسٹم یا تو بہت تیز بھاگ رہا ہے یا بالکل ہی سست پڑ گیا ہے۔ اکثر اس کی وجہ ہماری گردن میں موجود ایک چھوٹی سی تتلی جیسی گلینڈ ہوتی ہے جسے تھائرائیڈ کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ بہت عام ہے، خاص طور پر خواتین میں۔ تو آج ہم اسی چھوٹے سے لیکن بہت ہی طاقتور غدود کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ کرتا کیا ہے اور کون سی ایسی نشانیاں ہیں جن پر ہمیں فوراً دھیان دینا چاہیے۔ اچھا، تو ہم بات کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ تھائرائیڈ یعنی جسم کا ایکسیلریٹر ہے کیا چیز۔ پھر ان 10 نشانیوں پر غور کریں گے جو خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہم جانیں گے کہ ڈاکٹر اس کی تشخیص کیسے کرتے ہیں، اور آخر میں اس کے علاج اور لائف سٹائل میں تبدیلیوں پر بات ہوگی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو چلیں سیدھا مدے پر آتے ہیں۔ پہلا حصہ اس بات پر ہے کہ یہ تھائرائیڈ غدود جو ہماری گردن میں یہاں سامنے کی طرف ہوتا ہے، آخر کرتا کیا ہے؟ اسے سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ تھائرائیڈ کو اپنی گاڑی کا ایکسیلریٹر پیڈل سمجھ لیں۔ جب آپ پیڈل دباتے ہیں گاڑی تیز بھاگتی ہے، جب پیر ہٹاتے ہیں تو وہ سست ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح تھائرائیڈ ہمارے جسم کے میٹابولزم یعنی ہر کام کے رفتار کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو مسئلہ تب ہوتا ہے جب یہ ایکسیلریٹر خراب ہو جائے، یا تو یہ بہت زیادہ دب جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہائپر تھائرائیڈزم، مطلب جسم کا انجن فل سپیڈ پر دوڑ رہا ہے، یا پھر ایکسیلریٹر سے پیر بالکل ہی ہٹ جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں ہائپو تھائرائیڈزم، جہاں انجن سست پڑ جاتا ہے یا بس رکنے والا ہوتا ہے۔ آگے ہم جتنی بھی علامات کی بات کریں گے نا، وہ سب اسی تیز یا سست رفتار کے گرد گھومتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں سب سے اہم حصے پر، وہ کون سی نشانیاں ہیں جن سے پتہ چلے کہ جسم کا میٹابولزم یا تو بہت تیز چل رہا ہے یا بہت سست۔ ان علامات کو سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ وقت پر ایکشن لیا جا سکے۔ پہلی اور سب سے بڑی نشانی ہے وزن میں اچانک تبدیلی۔ ہائپو تھائرائیڈزم میں جب انجن بہت تیز ہے تو آپ بھلے کتنا ہی کھا لیں، وزن گرتا ہی چلا جاتا ہے، اور اس کے بالکل الٹ ہائپو تھائرائیڈزم میں جب انجن سست ہے تو کچھ خاص نہ کھانے کے باوجود بھی وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک جیتی جاگتی مثال مشہور شخصیت ٹونی گونزاگا ہیں۔ انہوں نے اپنے تجربے کے بارے میں بتایا کہ ایک وقت ایسا آیا جب وہ بس پتلی ہوتی جا رہی تھیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ جب تشخیص ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ ہائپر تھائرائیڈزم تھا۔ یہ دکھاتا ہے کہ یہ علامت کتنی واضح ہو سکتی ہے۔ دوسری نشانی جو کافی اہم ہے وہ ہے گردن میں کوئی گانٹھ یا سوجن۔ اس کا ایک بہت ہی آسان ٹیسٹ گھر پر کیا جا سکتا ہے۔ بس آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ایک گھونٹ پانی پئیں، اور جب آپ پانی نگل رہے ہوں تو اپنی گردن پر غور سے دیکھیں، کیا کوئی گانٹھ یا ابھار اوپر نیچے حرکت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اگر ذرا سا بھی شک ہو تو فوراً ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے۔ اچھا، اگلی کچھ علامتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب انجن تیز دوڑ رہا ہو یعنی ہائپر تھائرائیڈزم میں تو دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے اور انسان بہت چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک بالوں کے گرنے اور جلد کے خشک ہونے کا تعلق ہے، یہ مسئلہ ہائپر اور ہائپو دونوں میں ہی ہو سکتا ہے۔ اور مزاج پر اس کا اثر وہ تو بہت ہی گہرا ہو سکتا ہے۔ ایک دلچسپ تاریخی قصہ بھی ہے اس بارے میں۔ کہتے ہیں کہ ایک صدر نے اچانک جنگ کا اعلان کر دیا۔ لوگ حیران تھے کہ اتنا جارحانہ فیصلہ کیوں کیا۔ بعد میں کچھ لوگوں نے یہ تھیوری پیش کی کہ شاید انہیں ہائپر تھائرائیڈزم تھا، جس کی وجہ سے ان کا مزاج اتنا بدل گیا تھا۔ سوچیں یہ چھوٹا سا ہارمون ہمارے فیصلوں پر کتنا اثر ڈال سکتا ہے۔ آپ کے جسم کا اندرونی تھرموسٹیٹ بھی گڑبڑا جاتا ہے۔ ہائپر تھائرائیڈزم میں جب انجن تیز چل رہا ہے تو جسم ہر وقت گرم رہتا ہے، دوسروں کو سردی لگ رہی ہوگی اور آپ کو پسینے آ رہے ہوں گے۔ اور ہائپو میں جب انجن سست ہے تو باقی سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کو ہر وقت ٹھنڈ لگتی رہے گی۔ میٹابولزم کی رفتار کا سیدھا اثر ہمارے ہاضمے پر بھی پڑتا ہے۔ جب انجن تیز چل رہا ہے تو کھانا بھی جلدی ہضم ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے دن میں 3-4 بار واش روم جانا پڑے، اور جب انجن سست ہو تو نتیجہ دائمی قبض کی صورت میں نکلتا ہے اور ہفتے میں بس 1 یا 2 بار ہی حاجت ہوتی ہے۔ اور آخر میں کچھ اور علامتیں ہیں، جیسے خواتین میں ماہواری کا بے قاعدہ ہو جانا، پٹھوں اور جوڑوں میں درد رہنا، اور سب سے بڑھ کر شدید تھکاوٹ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تھکاوٹ کا احساس دونوں حالتوں میں ہو سکتا ہے۔ ہائپو تھائرائیڈزم میں ایک اور نشانی ہاتھوں کا کانپنا بھی ہے۔ اسے چیک کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ سیدھا کر کے اس پر ایک کاغذ رکھیں۔ اگر کاغذ کانپ رہا ہے تو یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ان میں سے کوئی بھی علامت نظر آ رہی ہے تو اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟
اب ہم اس بات پر بات کریں گے کہ ان علامات کو دیکھ کر صحیح تشخیص تک کیسے پہنچا جائے۔ اس موقع پر ایک لمحے کے لیے سوچنا ضروری ہے کہ کیا ان میں سے کوئی بات جانی پہچانی لگ رہی ہے، کیونکہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا پہلا قدم اس کو پہچاننا ہی ہوتا ہے۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ بھلے یہ علامتیں کنفیوز کرنے والی لگیں، لیکن ان کی تشخیص کا جو راستہ ہے وہ بہت سیدھا اور صاف ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ راستہ بالکل صاف ہے۔ پہلا قدم، گھر پر گردن کا وہ سیلف چیک کریں۔ دوسرا قدم، فوراً کسی اچھے ڈاکٹر، خاص طور پر اینڈوکرائنالوجسٹ یعنی ہارمونز کے ماہر سے ملیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم وہ ہے ایک سادہ سا بلڈ ٹیسٹ۔ اس میں T3، T4 اور TSH لیولز چیک ہوتے ہیں، اور اسی سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے کہ تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے یا نہیں۔ جب تشخیص ہو جائے تو پھر ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے پر، علاج اور سپورٹ۔ یہ جاننا بہت اہم ہے کہ اس حالت کو بہت اچھی طرح سے مینج کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات، تھائرائیڈ کے کسی بھی مسئلے کا علاج صرف اور صرف ایک مستند ڈاکٹر ہی کرے گا، خاص طور پر اینڈوکرائنالوجسٹ۔ ان کی بات سننا اور اس پر عمل کرنا سب سے اہم ہے۔ اور علاج موجود ہے، ہائپر تھائرائیڈزم کے لیے دوائیاں بھی ہیں، ریڈیو ایکٹیو آیوڈین کا علاج بھی ہے، اور ضرورت پڑنے پر سرجری بھی کی جا سکتی ہے۔ جبکہ ہائپو تھائرائیڈزم کا علاج عام طور پر ایک ہارمون کی گولی سے ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہی حالتیں قابل علاج ہیں۔ اب ڈاکٹر کے علاج کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو ہم اپنے لائف سٹائل میں بھی بدل سکتے ہیں تاکہ حالت بہتر رہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ چیزیں علاج کا متبادل نہیں ہیں بلکہ اس میں مدد کرتی ہیں۔ دیکھیں، صحت مند کھانا تو ویسے بھی ضروری ہے، لیکن اگر ہائپر تھائرائیڈزم ہے یعنی انجن تیز ہے تو کافی جیسی چیزوں سے پرہیز کرنا بہتر ہے، اور اگر ہائپو ہے یعنی انجن سست ہے تو کچھ سبزیاں ہیں جیسے گوبھی، بروکلی وغیرہ جنہیں گوئٹروجنز کہتے ہیں، انہیں یا تو کم کھائیں یا اچھی طرح پکا کر کھائیں۔ کچھ سپلیمنٹس جیسے وٹامن ڈی اور اومیگا 3 بھی فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ سب ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی کرنا ہے۔ اور ہاں، ٹینشن کم لیں اور نیند پوری کریں، یہ تو ہر حال میں ضروری ہے۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی جسم کے ایکسلریٹر میں کوئی گڑبڑ محسوس ہو، چاہے وہ بہت تیز ہو گیا ہو یا بہت سست، تو اسے بالکل بھی نظر انداز نہ کریں۔ یہ ایک اہم اشارہ ہے جس پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ تو آخر میں یہ سوال خود سے پوچھنا بہت ضروری ہے، کیا میرے جسم کا ایکسلریٹر ٹھیک کام کر رہا ہے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ اپنی صحت کی طرف توجہ دینے کی دعوت ہے۔ اگر ذرا سا بھی شک ہے تو اسے نظر انداز مت کریں، ڈاکٹر سے مشورہ کرنے میں بالکل دیر نہ کریں، کیونکہ سب سے قیمتی چیز آپ کی صحت ہی ہے۔